السلام علیکم، میرا نام حسین اقبال ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔ نگران حکومت غیر جانبداری کی بجائے جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے اور کھلم کھلا جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جناب یہ الزام حکومت پر میں نہیں لگا رہا، تمام سیاسی پارٹیز سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ پیپل پارٹی ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا وہ جماعت اسلامی ہو، سب کے سب اس ٹائم نگران حکومت پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے سطح کو الیکشن کے لیے ہموار کرے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی اگلی حکومت بنائے اور الیکشن میں آئے۔ لیکن یہ تمام تر کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی۔ سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی سارا جو اس ٹائم فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کو، اس کے باوجود بھی یہ کوششیں کام کرتی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت سی جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی لوگوں کو سیاسی طور پہ گرم کرنے کے لیے، اور ایک جو نواز شریف کی واپسی کے بعد سیاست کا ماحول پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بنایا گیا، وہ کامیاب تو نہیں ہو سکا ابھی تک، تو کامیاب ہوتا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ وہ چاہے ماڈل ٹاؤن میں لگائے گئے کیمپ ہوں یا کچھ بھی اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، وہ الٹا پاکستان مسلم لیگ نون کے گلے ہی پڑ رہی ہیں، اس کا ان کو فائدہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ان تمام مشکلات کا شکار ہے پاکستان مسلم لیگ نون، تمام تر سہولت کاری کے باوجود بھی۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ایک شخص جو پابند سلاسل ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کر بھی الیکشن کے لیے جو اقدامات یا جو کچھ بھی پلاننگ کر رہا ہے وہ بڑی کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو الیکشن کے لیے کمپین یا جو بھی لاہے عمل وہ لے کے آ رہے ہیں، وہ صحیح نشانے پہ لگ رہا ہے۔ عمران خان کا ہر تیر اس ٹائم صحیح نشانے پہ لگ رہا ہے۔ تحریک انصاف تو الیکشن کے لیے بھرپور مہم چلائے گی، اور اب جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جائیں گے، روز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نیا معاملہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جی کہ روز ہی کوئی نہ کوئی کٹا کھلا رہتا ہے، تو اب روز کوئی نہ کوئی کٹا کھلے گا۔ ایک اور خبر ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے غلام سرور جو سینئر رہنما تھے، اور 3.5 سال جو عمران خان نے حکومت کی ہے، اس میں انہوں نے تمام تر جو حکومت ہے اس کو بڑا انجوائے کیا اور عمران خان صاحب کے گیت بھی گایا کرتے تھے، اور آج وہ استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا بھی حال اس لطیفے کی طرح ہو گیا کہ وہ 5 بھائیوں نے مل کر ایک گاڑی لی اور سارا دن وہ پھرتے رہے، اور پتہ چلا بعد میں کہ جناب سواری کوئی بھی نہیں ملی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ سواری کیوں نہیں ملی؟ انہوں نے کہا جی 5 بھائی تو بیٹھ کے گاڑی چلا رہے تھے، تو جگہ تو تھی نہیں کہ کوئی سواری بیٹھے۔ اسی طرح پاکستان استحکام پارٹی جو ہے، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، اس میں بھی لیڈر تو دھڑا دھڑ شامل کرائے جا رہے ہیں، ہو نہیں رہے، کروائے جا رہے ہیں، اور لیکن ورکر نہیں ہے ان کے پاس، اور ووٹر تو شاید بالکل نہیں ہے۔ تو ووٹر لائیں گے تو ہی الیکشن جو ہے اس میں کامیاب ہوا جاتا ہے۔ پیسوں کے بل پہ یا صرف لیڈران کے بل پہ یا پریشر کے بل پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتا جاتا۔ آپ کو ووٹر لانے پڑیں گے، لوگوں کے لیے آپ کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا کہ جو لوگوں کو اپیل کرے اور وہ آپ کی بات سنیں اور آپ کو ووٹ ڈالیں۔ کوئی صرف لیڈران کا اضافہ کرنے سے یا ڈیلی کوئی رہنما ان کو آپ دے دیں تو شاید اس سے الیکشن میں فتح حاصل نہیں ہوگی۔ ووٹر ڈھونڈیں، ووٹر کہاں سے ڈھونڈیں؟ اپنا کوئی بیانیہ بتائیں کہ کس بیانیے پہ آپ نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ وہ ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد دوسری جانب عمران خان صاحب کو جتنا کارنر کیا جا رہا ہے اتنا ہی لوگوں میں وہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، سروے کی بھی کہانی بڑی عجیب سی اب چل رہی ہے، لیکن ابھی تک جتنے بھی سروے کروائے گئے ہیں اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کلین سویپ کر رہے ہیں، لوگوں میں کافی مقبول ہیں، ان کا بیانیہ ابھی تک چل رہا ہے۔ سرویز کی بات کی جائے تو سرویز اب پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح مسلم لیگ نون کو اپنے ہی پیجز پہ ڈیجیٹل آپ کے ساتھ ہم نے خبر شیئر کی تھی کہ انہوں نے جو سروے کروایا ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف 81% ووٹس کے ساتھ آگے تھی، 36,000 تقریباً ووٹ اس میں پول ہوئے تھے اس سروے کے دوران۔ تو اب کچھ نام نہاد صحافی جو برائے فروخت ہیں، ہمیشہ سے برائے فروخت رہے ہیں،
ان کے تھرو وہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا جو وتیرہ ہے ان کا اسی کے حساب سے سروے کروا رہی ہے، اور وہ فیک سرویز کے تھرو صرف ایک امپیکٹ دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ پاکستان تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ نون کا مقبولیت کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور ان سرویز میں چاہے وہ مینوپولیشن کے بعد سرویز کا رزلٹ آئے، لیکن پھر بھی اس میں یہ کوئی نواز شریف کی زیادہ اکثریت دکھا نہیں پا رہے، اکثریت اس میں بھی عمران خان کی ہے۔ صرف ایک یہ چیز ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے یہ والا کہ زیادہ کوئی فرق نہیں ہے نواز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی مقبولیت میں۔ تو کچھ صحافی جن کو جو سیل پہ ہیں ان کی طرف سے بہت سے سروے اب آپ کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ملتے رہیں گے، نظر آتے رہیں گے کہ کیسے کیسے لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ نہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے مقابلے میں کافی مقبول ہیں یا دونوں میں کانٹے دار مقابلہ ہے، لیکن ایسا جو حقیقت ہے اس میں حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب سائفر کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب کے لیے بہت ضروری ہے کہ سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو۔ درخواست پہ ڈائری نمبر بھی لگ چکا ہے اور بس صرف اس چیز کا انتظار ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس دن عمران خان صاحب کے اس کیس کی سماعت کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو ضمانت کیوں نہیں مل رہی اس چیز کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ اگر ایک فیئر ٹرائل کرے گی اس چیز کا تو سائفر کا تو کیس ہی نہیں بنتا، ضمانت نہ ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ضمانت بھی ملے گی اور شاید یہ کیس بھی سپریم کورٹ سے خارج کر دیا جائے گا، صرف انتظار ہے کہ اس کا ٹرائل شروع ہو جائے سپریم کورٹ میں۔ اور دوسری جانب ابھی جو سائفر کیس میں ہو رہا ہے کہ ایک جیل کے اندر ایک جیل بنا کر عمران خان صاحب کا خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور اس کیس میں سب کچھ ہی خفیہ ہے۔ وہ کیس بھی خفیہ ہے، اس کا ٹرائل بھی خفیہ ہے، اس میں جو جرا ہو رہی ہے وہ بھی خفیہ ہے۔ ہر جواب میں وہ یہی کہتے ہیں جی یہ چیز خفیہ ہم منظر عام پر نہیں لا سکتے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے کس طرح ٹرائل چلتا ہے اور سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ بظاہر یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس کیس سے بھی جو ہے وہ باعزت بری ہو جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو کلین سویپ کے اور 172 سیٹوں کے اور 2/3 اکثریت کے سارے خواب وہ دیکھ رہے تھے، ان کے کہیں نہ کہیں وہ چکنا چور ہو رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب اس سارے معاملات کو سمجھنے کے بعد اتنے تو سمجھدار ہیں وہ کہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ ہوا ابھی اس طرح کی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کلین سویپ کریں۔ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا اور ایم کیو ایم کے اتحاد کے بعد اب وہ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ بھی اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، ان سے بھی ان کے رابطے بحال ہوئے ہیں۔ اور اس چیز کا اثر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے تعلقات پہ پڑے گا، جو اس ٹائم پہلے ہی کافی گرما گرمی سے جو ہیں وہ بھرپور ہیں۔ بلاول بھٹو الزام تراشی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پہ، آصف زرداری صاحب بھی تھوڑے اگریسو نظر آتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے بارے میں کافی بیان بازیاں آج کل کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں پارٹیز ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جو ہے یہ مخالف ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے سندھ میں، تو ان کے اتحاد کے ساتھ جو تعلقات ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپل پارٹی کے، ان کے اندر کافی دراڑیں آئیں گی، دراڑیں دیکھی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی ناراضگی جو ہے وہ عروج پہ نظر آ رہی ہے اس ٹائم۔ اگر اس اتحاد کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو یہی لگا کہ الیکشن میں شاید وہ واضح اکثریت نہ حاصل کر سکیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور جو باقی طاقتور حلقہ ہے وہ یہی کریں کہ ہاتھ پکڑ کر ایک بندے کا کھڑا کر دیں اور کہہ دیں کہ جناب یہی وزیر اعظم ہے، اسی کو تسلیم کرنا پڑے گا، الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا کہ یہی وزیر اعظم ہے تو یہی ہوں گے۔ یا پھر جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا سوچیں تو ان کو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اغوا کر لیا جائے یا اٹھا لیا جائے یا ان پہ کیسز بنا دیے جائیں۔ یہی ایک صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست دی جائے۔ ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے اور 25 کروڑ عوام کی مشکلات کو آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد۔